بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فریق ثانی موجبات مغفرت، جو دوسرے جب کرتے ہیں فاحشۃً کھلا گناہ جس میں اوروں پر زیادتی ہو، فاحشۃً کا معنی بے حیائی، کھلا گناہ جس میں اوروں پر زیادتی ہو، او ظلموا انفسہم یا ظلم کریں اپنے آپ پر، حقوق اللہ یعنی اپنے خاص کوئی ایسا کام کیا جس میں اللہ کی حق تلفی ہوئی، ذکر اللہ ساتھی یاد کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو، فاستغفروا لذنوبہم پس معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو، الا اللہ سوا اللہ کے، ولم یصروا تتم استغفار اور نہیں اڑتے، علی ما فعلوا جو انہوں کر بیٹھے، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں ان کی جزا ہے مغفرت من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور باغات بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ونعم اجر العاملین اور واہ اجر ہے عاملین کا۔ اب آ گیا فریق ثانی، ان میں کیا ہے، یہ بھی کاملین ہیں، دونوں فریقوں کا نتیجہ بتایا کہ جنت میں جائیں گے۔ پہلے کاملین اعلیٰ درجے کے ہیں، اور دوسرے کاملین فعلوا فاحشۃً گناہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں، ان کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جتنے آدمی ہیں ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ عیب اور کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوں گی۔ یہ آج کل جو تصور ہے کہ آدمی ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر کہ وہ اب ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ نرا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ انبیاء صحابہ کے بعد ہر آدمی میں کمزوریاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کاملین بھی کیوں نہ ہوں، بڑے بزرگ بھی کیوں نہ ہوں، تو ہر ایک میں یہ جو تصور ہے نا کہ بزرگوں کو لوگ معصوم سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ معصوم ہوتی ہیں، قطعاً نہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں، اس لیے فرمایا اذا فعلوا فاحشۃً جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر حقوق اللہ کے معاملہ میں، تو یاد کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو، فاستغفروا لذنوبہم تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار بندہ اس خیال سے اپنے گناہوں سے شرمندگی محسوس کر کے اس احساس سے اللہ کے سامنے استغفر اللہ کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور اللہ کے دربار پہ شرم کر رہا ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے، اب کس منہ سے اللہ سے مانگوں، اور پھر بھی مانگتا ہے، تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہزاروں سال کی نفلیں عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا صرف گناہگار ہونے کا احساس۔ اور ایک آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے بیٹھا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں اور بڑا نیک ہوں، اس کا یہ نیک ہونے کا احساس اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کے عمل کے حبط کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں اصل بات ڈرنے کی ہے اور دل کی ہے، جب گناہ ہو جائے تو معافیاں مانگتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کسی گناہگار کو اس کے گناہ کا تانا مت دینا۔ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ کسی گناہگار کو اس کے گناہ کا تانا نہ دینا۔ اگر تانا دو گے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ میں خود نہیں ملوث ہو جاؤ گے۔
گناہوں کا تانا نہیں دینا. ایک کیوں ہو سکتا ہے اس گناہگار نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی ہو اور اس کے اللہ کے یہاں پتہ توبہ کا قانون کیا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتی ہیں جو میرے دربار میں توبہ کرے تو میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. حدیث میں آئے قیامت کے دن ایک بزرگ کھڑا ہوگا او گناہ لے کر ڈرا ہوا ہوگا. کہیں آئیں گے قیامت کو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مقام بڑا عجیب ہے. وہ آدمی کھڑا ہوگا سوچے گا آج کام بڑا گڑبڑ ہے, نیکیاں کوئی نہیں, گناہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اچھا فرمائیں گے گناہ وہ دیکھ کے اچھا کچھ گناہ اس کے ذہن میں ہوں گے اور ڈر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ قضا و قضا, یہ گناہ وہ گناہ, اور یہ ڈرا ہوا ہے کہ یار یہ تو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کرتوت بھی ہے, وہ پیچھے چھپے ہوئے, یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل پھر یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ سب تیرے نیکیوں میں بدلا دیے. اب وہ خود کہے گا یا اللہ میرا ایک اور گناہ بھی ہے. وہ جو پہلے دل میں رکھے کھڑا ہوگا نا اب خود یاد کرائے گا یا اللہ میں اور بھی ایک کرتوت کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا. حدیث سے صحیح حدیث ہے, وہ شمار کرائے گا. خود کہے گا یا اللہ وہ گناہ بھی میں نے کیا, وہ بھی اذنب تو فلاں, وہ بھی کیا وہ بھی کیا, وہ مقصد یہ بھی نیکی بن جائے وہ بھی نیکی بن جائے. تو نیکیوں کے لالچ میں اس لیے کسی گناہگار کا تان کرنا یہ صحیح نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا جس کو ریونڈیوں نے بگاڑا. انہوں نے کہا کسی مشرک کو مشرک نہ کہو, بتی کو بتی نہ کہو, الو کو کیسے دین کو الٹا سمجھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان پہ پردہ ڈالو. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. آج جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اور اس پر پردہ ڈالے گا, آج اگر وہ اس کے راز یا عیب کو ظاہر کرے تو کتنے آدمیوں کے اس کو دیکھیں گے, 400 500 700 800 1000 لاکھ دیکھ لے گا, پتہ چل جائے گا. وہ بھی کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, کوئی یقین کریں گے کچھ نہیں کریں گے. لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے عیبوں کا ظاہر ہو جانا اور آدمی کے کرتوتوں کا کھل جانا, یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ پوری مخلوق سے اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے, پوری مخلوق سے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ پردے میں اس سے کلام کریں گے, اوپر کنفہ, اوپر کوئی خاص کیمپ لگا کے اس سے پوچھیں گے بندے سے تاکہ اس کا گناہ بار جائے ہی نہیں. تو ان چیزوں کا دوستو بزرگوں توحید کے بعد خیال رکھو. ہاں بہتان تراشی, الزام بازی یا حقیقتاً کوئی عیب ہو تو سمجھدار آدمی وہ, لیکن وہ عملی چیزیں ہیں. بدعت پہ نہیں پردہ ڈالنا, شرک پہ نہیں, انہوں نے سمجھے ہی غلط ہے. مسلمان اور مومن کی حرمت ہے, المومن اعظم حرمتا من بیت اللہ. حدیث میں آتا ہے مومن کی حرمت اور عزت اللہ کے ہاں کعبۃ اللہ سے بھی اعظم ہے. کعبہ سے بھی مومن کی ایمان والے موحد کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں کعبہ سے بھی بلند ہے. اعظم حرمتاً, یہ حدیث میں آیا. ہاں بھئی ان چیزوں کا خیال رکھو دوستو بزرگوں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, تتم استغفار, اڑ نہیں جاتے, پک نہیں جاتے, ما فعلوا جو انہوں نے کیا اس پہ ڈٹ نہیں جاتے, حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے یہ کام ٹھیک نہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. وجنات,
تجری من تحتها الانہار، اور جناتیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، واہ واہ اجر ہے، حق الخدمت ہے، عاملین عمل کرنے والوں کے لیے۔